حضرات گرامی، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ صاد مکمل پڑھیں گے، سورہ زمر مکمل پڑھیں گے اور سورۃ المؤمن کا کچھ حصہ آج کی تراویح میں انشاءاللہ تلاوت کیا جائے گا۔ سورہ صاد کا خلاصہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ صاد اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے اور 5 رکوع اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کا فریضہ پورے زور و شور کے ساتھ، تندہی کے ساتھ ادا فرما رہے ہیں۔ کفار و مشرکین مکہ نے اس دعوت کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن خابوا و خسروا، انہیں ناکامی دیکھنا پڑی۔ ایک دن ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن یغوث اور اسود بن مطلب، یہ قریش مکہ کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ بیمار تھے وہ، کوئی ان کی طبیعت خراب تھی، اور آ کے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ ہم سب سے بڑے اور ہمارے سردار ہیں، اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں۔ آپ انہیں حکم دیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے رک جائیں، ہم ان کو اور ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یعنی ہر ظلم کا ہر حربہ آزمانے کے بعد اب وہ کمپرومائز پہ آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو اور آپ کے خداؤں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بس سمپلی یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب نے آقا کریم علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹے، یہ آپ کے قریش کے سردار آئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ادعوہم ان یتکلموا بکلمۃ تدین لہم بها العرب ویمکلون بها العجم ویملکون بها العجم۔ عرض کی چاچا جان، میں انہیں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں، اگر یہ وہ کلمہ کہہ لیں، ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی گفتگو ہے، ایک ایسا کلام ہے، ایسا سنٹنس ہے، صرف ایک سنٹنس یہ کہہ لیں، یہ سارے عرب کے بھی مالک بن جائیں گے، عجم بھی ان کا بات گزار بن جائے گا، ہر طرف ان کا طوطی بولے گا، پھریرا لہرائے گا، ہر طرف ان کی ہی بات ہوگی۔ ابو جہل کہنے لگا ایسا ایک جملہ؟ میں تو 1000 جملے کہنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیے وہ کون سا جملہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک جملہ یہ کہہ لیں، بس سارے جھگڑے ختم، سب جو آپ کہیں گے سب مانی جائے گی، یہ ایک جملہ کہہ لیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات کی تو منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے، فوں فاں کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ صاد نازل فرمائی، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن سراپے نصیحت کی کہ دعوت محمدی برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن یہ کفار تکبر اور مخالفت میں اندھے ہو گئے ہیں، یعنی ان کو حق بات بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ آگے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف بھی دیتی تھی، تانے بھی مارتے تھے، عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے۔ تو
تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، قوم عاد کا ذکر فرمایا، فرعونیوں کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، اصحاب ایکا کا ذکر کیا، اور فرمایا ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب لازم ہو گیا۔ یعنی اے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، اس قماش کے لوگ پہلے بھی موجود رہے ہیں جو پہلے میرے انبیاء کو جھٹلاتے رہے ہیں، ان کی تکذیب کرتے رہے ہیں، دل آزاری کرتے رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ بیہیو یہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کے اس رویے سے قطعاً بھی پریشان نہ ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی تھی، ان کو بڑی عظمتیں ملیں، اور یہ ان کی عظمتوں کا تذکرہ کر کے بتایا حبیب ان کو میں نے اتنی شانیں دی تھیں، آپ تو پھر میرے محبوب ہیں، اور آپ تو سید الانبیاء ہیں، اور پھر آپ تو خاتم النبیین ہیں، ان کو میں نے اتنی شانیں عطا فرمائیں جو آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو جو خود صاحب عالم ہے، جو خود جھنڈے والا ہے، پھر اس کی شانیں کتنی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، فرماؤ یاد فرماؤ ہمارے بندے داؤد کو جو بڑا طاقتور تھا اور وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا بھی تھا، یعنی طاقتور بھی تھے لیکن طاقتور ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے بھی تھے، یعنی ان کی طاقت کا نیگیٹو استعمال نہیں تھا۔ اور فرمایا ہم نے ان کے لیے ان کو فرما بردار بنا دیا، پہاڑوں کو وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے عشاء اور اشراق کے وقت، اور پرندوں کو وہ بھی تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے، سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے مستحکم کر دیا ان کی حکومت کو، اور ہم نے انہیں دانائی عطا کی اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ عطا کیا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو عطا کی۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے تذکرہ فرمایا انبیاء کا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں عطا فرمائیں۔ حضرت وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو جو تکلیف پہنچی تھی اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور پھر آگے ان کی آزمائش کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانَ حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہوا کو آپ کا فرما بردار بنا دیا، چلتی تھی آپ کے حسب حکم آرام سے جدھر آپ چاہتے تھے۔ کون چاہتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی، جدھر وہ چاہتے تھے ادھر کو چلتی تھی۔ اور فرمایا سب دیو بھی ان کے ماتحت کر دیے، وہ دیو کوئی معمار ہے، کوئی غوطہ خور ہے، اور ان کے علاوہ جو سرکش تھے باندھ دیے زنجیروں میں، اور کیا کہا اے سلیمان ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمن او امسک بغیر حساب، یہ چاہے کسی کو بخش دے، احسان کر، چاہے اپنے پاس رکھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی، اختیارات دیے، اور ان لمیٹڈ اختیار دیے، اور پھر کہا کہ یہ ہماری طرف سے انعام ہے، یہ نہیں کہ ان کو صرف اپنی تک ہی رکھنا ہے، جس کو چاہیں آپ عطا کر دیں، جس سے چاہیں روک لیں، جس کو چاہیں دے دیں، جدھر چاہیں بانٹ دیں، جو چاہے کر دیں، یہ ہماری طرف سے آپ کو عطا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ چاہے تو پھر عطا، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو عطا کرنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے، اور چاہے تو ان لمیٹڈ اختیارات کے ساتھ عطا فرما دے کہ آپ خود بھی رکھیں، آگے بھی جس کو چاہے بانٹیں، عطا کریں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اور بے شک انہیں ہمارے ہاں بڑا قرب حاصل ہے اور خوبصورت انجام۔ یہاں پہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات لکھی تفسیر مدری کے اندر، فرماتے ہیں فاتی من شئت او امسک عمن شئت بغیر حساب، ای غیر محاسب علی منہ و امساکہ لتفویض التصرف فیہ الیک، یعنی جس کو چاہیں آپ دیں اور جس کو چاہیں آپ نہ دیں، آپ سے اس معاملہ میں کوئی باز پرس نہ ہوگی، کیونکہ ان میں تصرف کرنے کا اختیار آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اور آگے صاحب رول بیان لکھتے ہیں ھذا عطاؤنا یشیر الی ان للانبیاء بتائید الفیض الالہی ولایت افادتہ الفیض علی من هو اہل عند استفادتہ ولہم امساک الفیض عند عدم الاستفادۃ من غیر اہلہ۔
یعنی قرآن کریم کے یہ الفاظ کہ ھذا عطاؤنا اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے فیض خداوندی کی تائید سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس طالب فیض پر جتنا چاہیں لطف و کرم فرما سکتے ہیں اور اپنے فیضان کرم سے اسے مالا مال کر سکتے ہیں، اور جو نااہل ہو اس کو فیضان سے محروم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انبیاء کو اللہ نے اختیار اور شان عطا فرمائی ہے۔ اور اگر سلیمان علیہ السلام کو اتنا اختیار دیا ہے تو جو سلیمان کے بھی امام ہیں پھر ان کو کتنے اختیار دیے ہوں گے۔ اگر ہوا بھی ان کے ماتحت ہے، جن بھی ان کے ماتحت ہیں، دیو بھی ان کے ماتحت ہیں، وہ سمندر سے خزانے نکالنے والے بھی ان کے ماتحت ہیں، وہ پہاڑوں کو اٹھانے والے بھی ان کے ماتحت ہیں، اور وہ چاہیں جیسے چاہیں تصرف ان میں کر دیں۔ یہ تو شان ہے مقتدی کی جو اقصا میں ان کے امام ٹھہرے ہیں، پھر ان کی کیا شانیں ہوں گی اور ان کو اللہ نے کتنے اختیارات دیے ہوں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کی شانیں بیان کرنے سے توحید پہ کوئی قدغن نہیں آتا، توحید کمزور نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کی شانیں بیان کرنے سے توحید پہ ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ جس رب کے بھیجے ہوئے نبی اتنے پاورفل ہیں اس رب کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اس لیے توحید بیان کرنے کا یہی طریقہ نہیں ہے کہ انبیاء کی شانیں گھٹائی جائیں، انہیں بتایا جائے جی وہ تو بالکل کچھ بھی نہیں تھے، جسٹ ایک میسنجر تھے، ایک قاصد کی طرح تھے، ایک ڈاکیے کی طرح تھے، ایک لیٹر لے کے آئے، دے کے چلے گئے، کام ختم ہو گیا، بس اتنا ہی تھا، بس ان کا نہیں، وہ اللہ بس اللہ۔ تو یہ کوئی توحید بیان کرنے کا میتھڈ نہیں ہے۔ توحید بیان کرنے کا میتھڈ ہوا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی شانیں بیان کی، اتنی شانیں بیان کی، اور ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمایا انی عبد اللہ۔ یہ ساری شانیں رکھنے کے باوجود میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب بندے کی یہ شان ہے تو پھر رب کی کیا شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ذی الملک والملک